السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایک تاجر اور اس کے 3 بیٹوں کی کہانی جس کا ٹائٹل ہے سر و جرۃ التراب، اس کا ترجمہ چل رہا ہے۔ اس کہانی کے 2 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ما بقیہ جو حصہ ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے تمہیدی باتوں میں وقت نہ لیتے ہوئے براہ راست ترجمہ شروع کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاد الرجل الی بیتہ حزینا، آدمی اس کے گھر کی طرف غم زدہ ہو کر لوٹا۔ یہ حزیناً، یہ الرجل فاعل کا حال بن رہا ہے۔ آدمی اس کے گھر کی طرف غم زدہ ہو کر لوٹا۔ حزیناً کا معنی غم زدہ، رنج و غم میں مبتلا۔ لا تکاد تحملہ قدماہ من الحزن، قریب نہیں تھا کہ اس کے دونوں قدم من الحزن والالم، لا تکاد تحملہ قدماہ من الحزن والالم، قریب نہیں تھا کہ اس کے دونوں قدم اس کو اٹھائے غم اور درد کی وجہ سے۔ یعنی وہ اتنا غمزدہ اور اتنا درد مند تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے قدم بھی، اس ٹینشن کی وجہ سے قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، لڑکھڑاتا تھا۔ وَجَلَسَ فِي رُكْنٍ مُنْزَوٍ مِّن دَارِهِ، اور وہ اس کے گھر کے ایک علیحدہ گوشے میں بیٹھ گیا۔ رکنن کا معنی کونا، گوشہ، سہارا، ستون، طاقت و قوت، جر، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے ارکانن۔ اور انزوا ینزوی، انزواءن، اس کا معنی ہوتا ہے گوشہ نشین ہونا۔ اور زوا یزوی تزویتاً باب تفعیل سے، اور تزوا یتزوا باب تفاعل سے، اس کا معنی بھی یہی ہے، گوشہ نشین ہونا۔ اسی سے زاویتن، جس کی جمع آتی ہے زوایا، گوشہ، کونا، خانقاہ، گوشہ عبادت۔ تو یہ انزوا ینزوی سے منزوین اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ وَجَلَسَ فِي رُكْنٍ مُنْزَوٍ مِّن دَارِهِ، اور وہ اس کے گھر کے ایک علیحدہ گوشے میں بیٹھ گیا۔ يَدَّخِرُ مِنْ قُوتِهِ بِضْعَ قُسَيْرَاتٍ مِّنَ الْخُبْزِ الْجَافِّ، وہ جمع کر رہا تھا، یعنی اس کے پاس موجود تھا، وہ جمع کر رہا، ادخر، ادخر ادخارن، اور زال کے ساتھ بھی آتا ہے ادخر یدخر ادخارن، ان دونوں کا معنی ہے جمع کرنا، ذخیرہ کرنا۔ اور وہ جمع کیے ہوئے تھا من قوتہ، اس کی غذا میں سے، بضع قصیرات من الخبز الجاف، سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے، یعنی اس کے پاس سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے ہی تھے۔ قوتن، اس کا معنی ہے بدن کی بقا کے لیے ضروری اشیاء خوردنی، ضروری کھانے کی چیزیں، خوراک، غذا، اس کی جمع آتی ہے اقواتن۔ اور بدعن، اس کا معنی ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک کا عدد، 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر بدعن کا اطلاق کیا جاتا ہے، چند۔ بدعۃ رجال، چند آدمی، بدع نساء، چند عورتیں۔ عدد معدود کا جو قاعدہ ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ بدعۃ رجال بدعن کے بدعتن تا کے ساتھ بولیں گے بدعۃ رجال، اور اگر نساء لائے تو تا کو نکال دیں گے بدع نساء، بدعۃ رجال، چند
مرد اور بدع نسائن چند عورتیں، تو یہاں پر بھی بدعہ، کیونکہ کثرتن کی جمع کثیرات، مؤنث ہے اس لیے بدعہ آیا۔ کثرتن کا معنی ٹکڑا، اس کی جمع آتی ہے کثرن، اور یہ کثرتن کا اس میں تصغیر ہے کثیرتن کی کثیرتن، یہ کثرتن کا اس میں تصغیر ہے جو چھوٹے پن پر دلالت کرتا ہے، اس کی یہ جمع ہے کثیراتن، کثیرتن کی جمع ہے کثیراتن۔ اور جفا یجفو سے جافن، یہ اسمی فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی خشک ہونا، تو من الخبز الجاف یعنی خشک روٹی۔ ومرت ایام کرب وضیق، اور مصیبت و تنگی کے دن گزرے، مصیبت و تنگی کے دن گزرے۔ کربن، اس کا معنی ہوتا ہے غم، رنج و ملال، بے چینی، پریشانی، اس کی جمع آتی ہے کروبن۔ اور ایسے ہی قربتن بھی آتا ہے، تا کے ساتھ قربتن کے بھی یہی معنی ہے، اس کی جمع ہے قربن۔ اور دیقن کا معنی تنگی، تو رنج و غم اور تنگی کے دن گزرے۔ حتی اصبح الرجل فی اسوء حال، یہاں تک کہ آدمی بری حالت کے اندر ہو گیا۔ بلیت ثیابہ، اس کے کپڑے میلے ہو گئے، پرانے ہو گئے۔ بلیت ثیابہ، اس کے کپڑے پرانے ہو گئے۔ وضعف جسمہ، اور اس کا جسم کمزور ہو گیا۔ ودب فیہ العجز والوہن، اور اس کے اندر کمزوری اور بے بسی سرایت کر گئی۔ وہن کا معنی کمزوری، بدن کا سوکھا پن، ناطاقتی۔ وہن یہن وہنن باب ضرب سے بدن اور کام میں کمزور ہونا۔ اور بلیہ یبلا بلن و بلاءن، باب سمیع سے بوسیدہ ہو جانا، فنا ہو جانا۔ بلیہ ثوب، کپڑے کا بوسیدہ ہو جانا، فنا ہو جانا۔ اور دب یدب دبن و دبیبن، باب ضرب سے رینگنا، آہستہ آہستہ چلنا، سرکنا۔ اور دب الشیء فی الشیء کا معنی سرایت کرنا، یہاں پر یہی معنی ہے۔ ودب فیہ العجز والوہن، کہ کمزوری اور بے بسی اس میں سرایت کر گئی۔ وکان للرجل صدیق حمیم یعمل فی التجارت، اور آدمی کا ایک گہرا دوست تھا۔ حمیم کا معنی گہرا، قریبی، اور حمیم کا ایک معنی گرم کے بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار کو بھی کہا جاتا ہے، گہرا اور قریبی ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے کھولتا ہوا گرم پانی، جیسے قرآن کریم کے اندر لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، تو یہاں پر حمیم کا معنی کھولتا ہوا گرم پانی۔ وکان للرجل صدیق حمیم یعمل فی التجارت، اور آدمی کا ایک گہرا دوست تھا جو تجارت کرتا تھا۔ طرق بابہ ذات یوم لیطمئن علیہ، اس نے ایک دن اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ اس کے بارے میں مطمئن ہو جائے۔ طرق یطرقو ترقن، اس کا معنی ہوتا ہے کوٹنا، اور اسی کو ساتھ باب لگا دے طرق البابہ، تو اس کا معنی دروازہ کھٹکھٹانا۔ فتعجب الصدیق لما صارت الیہ حال صاحبہ من فقر شدید، پس دوست نے تعجب کیا اس سخت فقر کی وجہ جس کی طرف اس کے ساتھی کی حالت ہو گئی۔ یہ ما موصولہ ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں من کفر شدید سے۔ دوست نے تعجب کیا اس چیز کی وجہ سے جس کی طرف اس کے ساتھی کی حالت ہو گئی، یعنی سخت فقر۔ ولامہ حیث فرط فی مالہ کلہ، اور اس نے اس کو لعنت ملامت کی حیث فرط فی مالہ کلہ،
جب اس نے اس کے پورے مال کو ضائع کر دیا. فرت یفرط تفریطن، اس کا معنی ہوتا ہے کوتاہی کرنا، ضائع کر دینا. اور حیث یہ ظرف مکان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جہاں کہیں، جہاں کہیں. اس کے ساتھ کبھی کبھی ما بھی لگ جاتا ہے، حیثما، اس وقت یہ شرط کا معنی دیتا ہے. جیسے حیثما تذهب اذهب، اس صورت میں مضارع مجزوم ہوگا. حیثما تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گا. حیثما تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گا. تو خیر حیث جو ہے وہ ظرف مکان کے لیے بھی آتا ہے اور ایک ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جہاں کا بھی ترجمہ ہوگا اور ایک اس کا ترجمہ جب سے بھی ہوگا. تو یہاں پر جب کا ترجمہ کریں گے کہ اس نے اس کو لعنت ملامت کی جب اس نے اس کے پورے مال میں، جب اس نے اس کے پورے مال کو ضائع کر دیا. وارد الصدیق التاجر علی صدیقہ العجوز مالا یساعد فی محنتہ، اور تاجر دوست نے اس کے برے دوست کے سامنے مال پیش کیا جو اس کی مدد کرے اس کی مصیبت میں. یساعدہ فی محنتہ، یعنی وہ مال اس کی مدد کرے اس کی مصیبت کے اندر. لیکن الرجل ابا فی عزت و دمعت عیناہ، اور لیکن آدمی نے غیرت کی وجہ سے انکار کر دیا. عزت کا معنی غیرت و حمیت، برائی طاقت و غلبہ. تو فی عزت کا معنی غیرت و حمیت کی وجہ سے انکار کر دیا. و دمعت عیناہ، اور اس کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے دبدبا گئی. دمع یدمع دمعن و دمعانن، آنکھ سے آنسو جاری ہونا، اشک بار ہونا، یعنی اس کی دونوں آنکھیں اشک بار ہو گئی، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. عین دامیاتن، اشک بار آنکھ، یعنی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہو، ایسی آنکھ کو کہتے عین دامیاتن. ثم فکر الصدیق قلیلا وقال له، پھر دوست نے تھوڑی دیر سوچا. یہ صدیق کو پڑھیں گے، یہ فاعل بنے گا اس لیے صدیق کو پڑھیں گے مرفوع. ثم فکر الصدیق قلیلا وقال له، پھر دوست نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کو کہا لقد باتتنی فکرۃ تضمن لک حیاتا کریمۃ ویعود بها ابناؤک الیک، کہ میرے پاس ایک آئیڈیا آئی جو تیرے لیے عمدہ زندگی کی گارنٹی دے گی اور جس کی وجہ سے تیرے بیٹے تیرے پاس لوٹ آئیں گے. یعنی میرے پاس ایسی آئیڈیا آ گئی ہے کہ جو آئیڈیا تیری عمدہ زندگی کی گارنٹی دیتی ہے اور تیرے بیٹے بھی اس کی وجہ سے تیرے پاس لوٹ کر آ جائیں گے. یہ بیہا میں ہا کی ضمیر لوٹے گی فکرتن کی طرف، اور تضمنوں میں جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ بھی لوٹے گی فکرتن کی طرف. قال الرجل فی لہفۃ ما ہی الی بہا، آدمی نے شوق سے کہا. لہفتن کا معنی حسرت بھی ہوتا ہے، گزشتہ چیز کا رنج، نہ ملنے والی چیز کا شوق و اشتیاق، طرب. کبھی کبھی بطور اظہار رنج کے کہا جاتا ہے یا لہفتہ ہو، یا لہفتہ یا ہو، یا لہفتہ ہو بھی کہہ سکتے ہیں اور یا لہفتہ یا ہو، یعنی اظہار رنج کے لیے یہ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں. اتى الصديق بجرة وقال للرجل لنملأ هذه الجرة بالتراب، دوست ایک گھڑے کو لایا اور آدمی سے کہا کہ چاہیے کہ ہم گھڑے کو مٹی سے بھر دیں. ثم ندعوها في قوة الحائط، یہ قوتن لکھا ہوا ہے لیکن اس کا اصل اعراب آتا ہے قوتن، قون اور قوتن، تا کے ساتھ بھی اور تا کے بغیر. اس کا معنی ہوتا ہے دیوار کا روشندہ. اس کی جمع آتی ہے قواتن، کیواؤن اور قون، یہ تینوں جمع آتی ہے. ثم ندعوها فی قوت الحائط، پھر ہم اس کو رکھ دے دیوار کی روشندہ میں.
وسوف امر علیک غدا، اور ان قریب میں تیرے پاس سے آئندہ کل گزروں گا۔ حائتن، اس کا معنی دیوار بھی ہوتی ہے اور باغ کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے حیتان اور حوائط۔ ملأت تاجر الجرۃ بالتراب، تاجر نے گرے کو مٹی سے بھر دیا۔ جرتن، اس کا معنی ہے گھرا، مٹی کا گھرا، خاص طور پر مٹی کے گھرے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے جرارن اور جرن۔ جرتن کی جمع جرن بھی آتی ہے اور جرارن بھی آتی ہے۔ وغطاہا، اور اس کو ڈھانپ دیا۔ غطا یغطی تغطیتن کا معنی ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ ثم وضعها فی فتحۃ غیر نافذۃ بالحائط، پھر اس نے اس کو رکھ دیا آر پار نہ ہونے والے کشادگی میں، ایک تاکچے میں۔ فتحتن، یہ فتحتن نہیں، اصل میں فتحتن ہے، فتحتن کا معنی کشادگی۔ اور نفذ ینفذ نفوذا و نفاذا، اس کا معنی ہوتا ہے آر پار ہونا، چیر کر دوسری طرف نکل جانا۔ تو غیر نافذتن کا معنی آر پار نہ ہو، ایسی کشادگی کے اندر اس کو رکھ دیا۔ بالحائط، دیوار میں آر پار نہ ہونے والی ایک جگہ کشادگی کے اندر اس کو رکھ دیا۔ کان یضع بہا مصباحا صغیرا، جس میں وہ چھوٹا سا چراغ رکھتا تھا۔ وانتظر صدیقہ، اور اس نے اس کے دوست کا انتظار کیا۔ وفی الیوم التالی جاء الصدیق وقال له، اور اگلے دن دوست آیا اور اس کو کہا سوف امر علی ابنائک اليوم وسوف اخبرهم انک بحال طیبۃ، ان قریب میں آج تیرے بیٹوں کے پاس سے گزروں گا اور ان قریب میں ان کو خبر دوں گا کہ تو اچھی حالت میں ہے۔ وانک تملک فی ہذہ الجرۃ مالا هو ضعف ما قدمتہ لهم، اور میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ تو مالک ہے اس گھرے میں، اس گھرے کے اندر، اس گھرے کا تو مالک ہے، کہ تم مالک ہوتا ہے اس گھرے کے اندر جو مال ہے اس کا۔ ہوا ضعف ما قدمتہ لہ، جو کہ اس چیز کا دگنا ہے جس کو تو نے ان کو پیش کیا۔ یعنی ان بیٹوں کے پاس جا کر میں یہ کہوں گا کہ تیرے باپ کے پاس اس گھرے کے اندر وہ مال ہے جو اس سے بھی دگنا ہے جس کو اس نے تم کو دیا۔ وَأَنَّهُمْ قَدْ قَصَّرُوا فِي حَقِّكَ، اور انہوں نے تیرے حق میں سے کم پایا۔ قصر یکسر تقصیراً، اس کا اصل معنی ہوتا ہے کوتاہی کرنا، داد و دہش میں کمی کرنا، عطیہ کم دینا۔ یعنی ان سے جا کر یہ کہوں گا کہ آپ کے والد صاحب کا جو حق تھا اس میں سے انہوں نے کم پایا۔ وما علیک الا ان تتظاہر بان ما فی الجرۃ من مال یکفیک ذل السؤال، اور تیرے ذمہ نہیں ہے مگر یہ کہ تو ظاہر کرے کہ وہ مال جو اس گھرے کے اندر ہیں، یکفیک ذل السؤال، وہ تجھ کو کافی ہے سوال کی ذلت سے۔ یعنی تو ان کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ اب سوال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یکفی کا ذل السؤال، جو تجھ کو کافی ہو سوال کی ذلت سے، یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنا تیرے پاس مال ہے، اس طرح تو ان کے سامنے ظاہر کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَالَ سَوْفَ يَكُونُ لَهُمْ، یعنی يَتَنَوْا بِكَ، اور اس طرح آپ تو ان کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ مال ان قریب انہی کے لیے ہوگا اگر وہ تیری طرف توجہ دے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر جو اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 4 ہوگا، ما بقیہ کا ترجمہ
اس کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔